زیر خان غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اسے غائب ہوئے 7 دن ہو گئے اور کسی ایک نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ غصے سے چلایا، ہاں تو ہم کوشش کر رہے تھے نا اسے ڈھونڈنے کی۔ ہمارے ساتھ پارٹی میں گئی تھی مگر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، اور کس طرح غائب ہوئی کوئی نہیں جانتا۔ پولیس میں کمپلین کیا کرتے؟ ہمارا پورا سکینڈل بن جانا تھا، اور تم جانتے بھی ہو کہ تمہارے آنے والی مووی پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ مسز خان نے بیزاری سے کہا تو وہ خون چھلکاتی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرے لیے میری بہن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے مسز خان، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کو، اور آپ نے یہ میری مووی پر اثر کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کیا ہوگا تاکہ آپ کی بیٹی آگے بڑھ سکے۔ وہ ان کو خونا شام نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل اس کے ڈیڈ اعظم خان نے آج سے 10 سال پہلے دوسری شادی کی تھی، اور دوسری شادی انہوں نے روبی نامی ایک ماڈل سے کی تھی، جو کہ اپنے ساتھ اپنی ایک بیٹی بھی لائی تھی۔ زیرک تو 12 سال سے شوبز میں تھا، وہ محض 17 سال کا تھا جب اس کا پہلا پروجیکٹ تھا۔ اس کے ڈیڈ نے بعد میں اسے پڑھائی کی طرف دھیان دینے کو کہا، مگر ساتھ ساتھ وہ ماڈلنگ بھی کرتا رہا، اور آج سے 5 سال پہلے اس نے دوبارہ سے شوبز میں قدم رکھا تو وہ چھا گیا، اور اب وہ ایک ہینڈسم، چارمنگ اور اٹریکٹیو سپر سٹار تھا۔ مگر روبی خان کو نہ جانے اس کی بہن سے کس قسم کا بیر تھا۔ وہ پیاری سی گڑیا محض ابھی 17 سال کی تھی، اور ردا 20 سال کی، اور وہ اپنی بیٹی کو آگے بڑھا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، مگر خوبصورت سی پریوں جیسی اس لڑکی کے سامنے ردا بالکل ہی پس پشت پڑ جاتی تھی۔ اور اس نے اپنا پہلا ماڈلنگ پروجیکٹ 8 سال کی عمر میں کیا، جو آگے 12 سال تک چلا۔ وہ ایک چائلڈ ماڈل تھی، اور ہر ایک اس بچی کو اپنی برانڈ کے ملے ماڈل بنانا چاہتا تھا، مگر زیرک نے اسے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا، اور وہ جب 17 سال کی ہوئی اسے دوبارہ سے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے چنا گیا، اور زیرک نے اسے فوراً سے یہ پروجیکٹ لینے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی سی کنفیوزڈ تھی اور پریشان بھی، اور وہ اسے سمجھ ہی نہیں پایا۔ اور پچھلے دنوں وہ اپنی مووی کی پروموشن کے سلسلے میں دبئی گیا تھا، اور تبھی پیچھے سے اس کی بہن کا جو پروجیکٹ مکمل ہوا تھا اس پر ایک پارٹی رکھی گئی تھی، اور اس پارٹی میں ہی وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اور آج جب وہ 7 دن کے بعد واپس آیا، اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ سب پر چیخ اٹھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کمشنر صاحب کو فون کر کے گھر بلایا۔ کس جگہ پارٹی تھی بیٹے؟ کمشنر صاحب نے پوچھا تو اس نے لوکیشن بتائی۔ فکر مت کرو تم، آج کل وہاں پر ایک انڈر کور ایجنٹ ہے، وہ کسی مشن کے سلسلے میں اسی جگہ کام کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ یہ سب سنبھال لے گا۔ میں ایس ایس پی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ کمشنر صاحب نے یقین دلایا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ مجھے جلد از جلد اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دیجیے۔ میں جاننا چاہتا ہوں میری بہن کہاں ہے، اس سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ مجھے چین نہیں آئے گا جب تک مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں چل جائے گا۔ وہ بھیگے لہجے میں بولا تو کمشنر صاحب اسے حوصلہ دیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے، اور وہ ایک سرد سے نگاہ مسٹر اینڈ مسز خان پر ڈالتا آگے بڑھنے لگا تو انہوں نے اسے پکارا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے؟ وہ میری بھی بیٹی نہیں ہے، میں بھی اسے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا تم۔ وہ انتہائی غصے سے بولے تو وہ طنزیہ انداز میں مسکراتا ان کی طرف پلٹا، اگر آپ کو فکر ہوتی نا تو آپ کمشنر صاحب سے بات کر چکے ہوتے، مگر آپ کو تو اپنے رتبے اور اپنے سکینڈلز نہ بننے کی پرواہ تھی نا، آپ کو صرف پیسہ چاہیے، پیسہ۔ وہ تڑخ کر بولا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سکینہ بیگم نے اندر کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے بھاری پردے ہٹائے تو سورج کی روشنی سیدھی بیڈ پر پڑنے لگی، اور عالیشان بیڈ پر سویا وہ نازک وجود ہلکا سا کسمسایا۔ اوف سکینہ بی بی پلیز ابھی اور سونے دیجیے نا۔ کمرے کے سناٹے میں اس وجود کی ہلکی مترنم آواز سنائی دی، اور پھر اس نے تکیے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ تھی اس گھر کی شہزادی ماں گل، انتہائی حسین اور خوبصورت دل کی ملکہ۔ بٹیا رانی اٹھ جائیے، صاحب اور بیگم صاحبہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے نیچے آئیے اور ناشتہ کر کے پارلر چلے جائیے، شام کو ایک پارٹی ہے۔ سکینہ بی بی نے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ سکینہ بی بی کی بات پر اس نے تکیے سے منہ نکالا اور منہ بسورتے ہوئے اپنے بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی۔ اف اللہ، پھر سے پارٹی؟ یعنی پھر سے مجھے اس گلیمرس دنیا میں شو پیس کی طرح جانا ہوگا؟ لوگ مجھے دیکھ لیں گے اور کمنٹ پاس کریں گے، اور سوشل میڈیا پر دھوم ہوگی۔ کیا نا بی بی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا میری پرائیویسی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ مجھے نہیں ایسے جینا، مجھے ایک ایسی زندگی چاہیے جیسے عام لوگ جیتے ہیں۔ وہ جھنجلا کر بولی، ارے ایک تو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی بٹیا رانی،
لوگ اس زندگی کے لیے ترستے ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے لوگوں کے مسائل کا؟ آپ کو جو لگتا ہے نا جو بے نامی زندگی گزار رہے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے بیٹا. ان کے اپنے مسائل ہیں اور ان مسائل سے آپ کی ننھی سی جان تنگ پڑ سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے آپ کو پری بنا کر پیدا کیا اور ایک محل میں آپ نے پرورش پائی ہے. ورنہ مڈل کلاس لوگوں کی زندگی کیا ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. سکینہ بی بی اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولی، نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے کہ لوگ بے نام کی جو زندگی جیتے ہیں نا بنا مشہور ہوئے، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں. انہیں کم از کم اپنے غم کے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر لوگوں کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ ہم اس وقت بہت خوش ہیں، کہ ہم اداس نہیں ہیں. وہ اپنی اداسی، اپنی خوشی، اپنے غم کو سب کو بانٹ لیتے ہیں. یعنی وہ اپنے موڈ کے حساب سے زندگی جیتے ہیں. مگر اگر ہمیں تکلیف بھی ہے تو بھی ہمیں مسکرا کر لوگوں کے سامنے جانا ہے کہ لیجئے دیکھیے ہمیں کیسی زندگی ہے، ہم کتنے خوش ہیں، ہم کتنے خوش اخلاق ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا. او گاڈ. اوپر سے وہ جو پنکی اور رابی ہے نا میک اپ آرٹسٹ، بار بار رخسار کو ہاتھ لگا کے کہیں گے او مائی گاڈ بیبی آپ کی اسکن بڑی پیاری ہے. ساتھ کس بھی کر دیں گے. اور جتنے بھی وہاں پر فیمس لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ پر کس کرتے ہیں. مجھے نہیں اچھا لگتا. میں نے سوچا تھا کہ میں برو کو اس سب سے دور کروں گی، مگر وہ تو مجھے بھی اس جگہ پر لے آئے. دس از ناٹ اوکے. بہت ناراض ہوں میں ان سے. اس کا لہجہ اس بار بھیگ گیا تھا. اچھا چلیں چھوڑیں سب باتیں اور جا کے تیار ہو جائیں، ورنہ بیگم صاحبہ مجھے ڈانٹیں گی. سکینہ بیوی نے کہا تو وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی. کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو روبی نے اسے سر سے پیر تک حسرت سے دیکھا. وہ صرف منہ ہاتھ دھو کر بھی چمک دمک رہی تھی، اور پھر ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو کہ اس قدر نکسک تیار تھی مگر اس کے سامنے مدھم پڑ رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ ردا خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، مگر جہاں پر ماہگل ہوتی تھی وہاں پر سب ختم. ماہگل اپنے ڈیڈ سے پیار لینے کے بعد ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی. شام کو پارلر والی آ چکی تھی. وہ تیار ہو کر ہوٹل پہنچی تو سوشل میڈیا اس سے کے ارد گرد جمع ہو رہا تھا، مگر وہ چہرے پر ماسک لگائے آگے بڑھے. وہ اتنی کانفیڈنٹ لڑکی تھی مگر نہ جانے میڈیا کے سامنے جانے سے کیوں ڈرتی تھی. کچھ دیر کے بعد مسٹر خان اس سب سے متعارف کروا رہے تھے اور ہر ایک سے ملنے کے بعد وہ ایک سائڈ پر بیٹھی تھی جب ایک پروڈیوسر اس کے پاس آیا. آپ کو اپنی مووی کے لیے کاسٹ کرنا چاہتا ہوں، کریں گے میرے ساتھ کام؟ وہ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا تو ماہگل کو نہ جانے اس سے کیوں کراہت محسوس ہوئی. وہ ناگواری سے پیچھے ہٹی اور جان بوجھ کر پاس پڑا ہوا جوس کا گلاس اپنے اوپر گرا لیا. اوپس سوری، میں صاف کر کے آتی ہوں. وہ وہاں سے جان چھڑانے کے لیے بولی اور واش روم ایریا کی طرف بڑھے. جب وہ واش روم ایریا سے نکلی تو اس کی نظر کوریڈور سے گزرتے ہوئے سٹاف روم پر پڑی تو وہ بے اختیار اس میں چلے گئی. وہاں پر ایک لڑکی کا ڈریس پڑا ہوا تھا اور وہ اس ڈریس کو بدل کر اپنا حلیہ مکمل چینج کرنے کے بعد وہاں سے باہر کی طرف بڑھ گئی. اور باہر نکل کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو آس پاس کافی ہوٹلز اور کلب وغیرہ موجود تھے. وہ دھیرے دھیرے چلتی جا رہی تھی. پھر اسے اپنے پیچھے کوئی آتا محسوس ہوا تو وہ گھبرا کر تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی کہ سامنے سے آتی ایک گاڑی سے جا ٹکرائی. ارے میڈم پاگل ہیں کیا؟ مرنے کا ارادہ ہے؟ وہ شخص پھنکار کر بولا اور وہ جلدی سے گاڑی کے دروازہ کھولتی اس میں جا بیٹھی. صاحب جی مجھے بچا لیجیے، میرے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے ہیں. وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی تو وہ شخص چونک کر باہر دیکھنے لگا. ٹھیک ہے، کہاں جانا ہے آپ نے؟ میں وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں. وہ سر جھٹک کر بولا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ پلیز مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیجیے. وہ آہستہ سے بولی، کیوں؟ آپ کا کوئی گھر کیوں نہیں ہے؟ اور ویسے آدھی رات کو آپ اس علاقے میں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پر تو صرف ہوٹلز اور کلب وغیرہ ہیں، اور اکثر اوقات یہاں پر مافیا کے لوگ بھی آتے ہیں، تو آپ کو اس طرح یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. وہ شخص سنجیدگی سے بولا، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا. مجھے لگتا ہے وہ وہی مافیا کے ہی لوگ تھے، اور میں کیا جانتی کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے. میں تو یہاں ہوٹل روم بک کروانے کے لیے آئی تھی، کیونکہ مجھے تو ہاسٹل سے آدھی رات کو میری میڈم نے نکال دیا اور میں یہاں پر آ گئی، اور پھر میرے ساتھ کچھ لوگ بدتمیزی کرنے لگے تو میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی. وہ اتنے فوٹے سے جھوٹ بول رہی تھی کہ سامنے شخص اس کے جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھا تھا. خیر یہاں آس پاس تو کوئی دارالامان نہیں ہے کہ وہاں آپ کو چھوڑ دوں.
میں رات کے وقت یہ کرائے کی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں اور یہاں سے اکثر اوقات گزرتا رہتا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ میں اس وقت آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، پھر اس کے بعد صبح دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس شخص کے جواب دینے پر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی، آپ مجھے یہیں ڈراپ کر دیجیے۔ اس سے اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی اور ایک اجنبی شخص پر بھروسہ کرنا بالکل بھی ٹھیک بات نہیں تھی۔ میرے گھر میں میری ماں اور بہن بھی ہیں، فکر مت کیجیے، آپ وہاں پر محفوظ ہیں۔ میں کیسے یقین کروں؟ اگر آپ بھی دھوکے باز نکلے تو؟ یہ دنیا تو ہے ہی دھوکے باز لوگوں کی، ہر ایک یہاں پر دوسرے کو نوچنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر لڑکیاں تو یہاں بالکل محفوظ نہیں ہیں، اور وہ لڑکیاں جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے ان کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہو گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مگر میرے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں۔ میں آپ کو کسی دارالامان میں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا جب تک اس کے بارے میں تحقیق نہ کر لوں۔ آپ میرے گھر جا کر دیکھ لیجیے گا، اگر آپ کو لگے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ ایک منٹ بھی وہاں نہ رکیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ماں سے بات بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور نہ جانے سے وہ شخص بہت شریف سا لگا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک جگہ پر رکی اور وہ شخص گاڑی کی چابی ایک شخص کو تھما کر وہاں سے رکشہ پکڑ کر اس شخص کو راستہ بتانے لگا۔ ویسے تو میں اپنی بائک پر جاتا ہوں، لیکن مجھے آپ کو اپنے پیچھے بٹھانا مناسب نہیں لگا، تو اس لیے میں نے رکشہ کروایا ہے۔ اس شخص کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ کوئی اتنا بھی شریف النفس ہو سکتا ہے؟ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے تو اپنی آس پاس ہوس سے بھرپور نگاہیں دیکھی تھیں جو کہ اسے چھونے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے، اور اس کے ہاں ان چیزوں کو برا بھی نہیں مانا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد رکشہ ایک گلی کے سامنے رکا تو اسے لے کر آگے بڑھا۔ گلی سنسان تھی، اس کا دل نہ جانے کیوں ہولنے لگا، اور دل ہی دل میں وہ پچھتا بھی رہی تھی گھر سے فرار کے چکر میں کہیں وہ غلط ہاتھ نہ لگ جائے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ لرز اٹھے، مگر پھر وہ ایک گھر کے سامنے رکا اور چابی سے دروازہ کھولا اور اسے لے کر اندر آیا تو وہ ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کے ایک سائڈ پر تخت بنا ہوا تھا اور دوسری سائڈ پر سیڑھیاں تھیں۔ وہ اسے لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ماں، سلوہ! اس نے اپنی ماں اور بہن کو پکارا اور ساتھ ہی لائٹس آن کی، اور کمرے سے ایک لڑکی نکلی اور وہ ایک دم اسے دیکھ کر چونک گئی۔ یہ کون ہے بھیا؟ یہ لڑکی اس کا کوئی نہیں تھا، تو راستے میں اس کے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے تھے، تو میں اسے گھر لے آیا۔ اسے بستر وغیرہ بچھا کر دے دو، آرام کر لے، اور صبح کو پھر میں اس کے بارے میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ وہ شخص کہتا دوسرے والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ماہگل کو سردی کافی لگ رہی تھی تو وہ رضائی میں لیٹتے ہی آنکھیں بند کر گئی۔ ایک انجان گھر میں بھی اسے اس قدر اچھی نیند آ سکتی تھی اسے معلوم ہی نہیں تھا، اور صبح کو جب آنکھ کھلی تو ایک سائڈ پر وہی سلوہ نامی لڑکی نماز پڑھ رہی تھی۔ اٹھ گئی آپ؟ نماز پڑھ لیجیے، سلوہ نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھے۔ وہ بھلے اس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر سب لوگ شوبز سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس نے اپنے بابا کو ہمیشہ نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور پھر اس کی دائمہ سکینہ بی بی نے بھی اسے اپنے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے کی تلقین کی تھی، اس لیے اسے نماز اور وضو وغیرہ آتا تھا۔ اسے وضو کرنے کے لیے ٹونٹی کھولی تو پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اس کی جان ہی نکلنے لگی۔ پانی گرم نہیں ہے کیا؟ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتے ہوئے اس لڑکی سے پوچھا جو اسے رات کو گھر لایا تھا۔ نہیں، ہمارے ہاں گیس نہیں ہے، سلنڈر یوز کرتے ہیں اور ٹھنڈا پانی ہی یوز کرتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ مطلب ایسے بھی کچھ زندگی جیتا ہے؟ اس کے گھر میں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنی سردی میں کوئی اتنے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ بھی دھو لے۔ کامتے ہوئے اس نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ایک خاتون نے اسے پاس بلایا، اور وہ یقیناً اس لڑکے کی ماں ہی تھی۔ میں حمزہ کی ماں ہوں، تم بھی مجھے ماں جی کہہ سکتی ہو۔ مجھے بتایا حمزہ نے تمہارے ساتھ جو ہوا، اللہ پاک نے تمہاری حفاظت کی، اور شاید تمہارے پیچھے بہت ساری دعائیں تھیں۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے میری بچی، اللہ پاک تمہیں اپنے حفظ و امان میں ہی رکھے۔ انہوں نے بولتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ایک سکون سا اس کے رگ و ریشے میں اترا تھا۔ اب تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر اٹھ کر ناشتہ کر لینا، انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ جا کر جلدی سے رضائی میں گھس گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند جا چکی تھی۔ کسی کے چیخ چیخ کر بولنے سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر باہر پہنچی تو وہاں پر ایک عورت کمر پر ہاتھ رکھے ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی، نہ مجھے بتا تیرے بیٹے نے قسم کھا رکھی ہے مجھے ذلیل کرنے کی۔ ارے میں نے کہا ایک کین پانی کی بھر کے لا دو تو کہتا ہے میں تم لوگوں کا نوکر نہیں لگا، ارے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اور پتہ نہیں خود کو کہیں کا مہاراجا سمجھتا ہے۔
وہ عورت نے تنگ کر کہا اور پھر ایک دم اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ کون ہے؟ ہائے ہائے، کہیں تیرے لڑکے نے چاند تو نہیں چڑھا دیا؟ اس نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کے حیرانگی سے پوچھا۔ ماہگل نہ سمجھی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیسی بات کر رہی ہیں بھابھی؟ یہ بچی رات کو کھو گئی تھی اور حمزہ اسے اپنے ساتھ لے آیا، کوئی پناہ نہیں تھی اس کے، اس لیے۔ حمزہ کی والدہ زاہدہ بیگم نے اپنے ازلی نرم لہجے میں کہا۔ ہائے ہائے، تم لوگوں نے کیا یتیم خانہ کھولا ہوا ہے کہ ہر یتیم مسکین کو اپنے گھر میں لے آؤ گے؟ یہ 2 کمروں کا گھر ہے اور اس میں ایک اور شامل ہو گیا۔ پہلے تو تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فیملی بڑی کیے جائے بس۔ اس عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں، ہماری روٹی نیچے سے پک کر آتی ہے کیا تیمہ؟ ارے آپ تو کسی کو اپنا پانی بھی نہ دیں، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ حمزہ نے سیڑھیاں چڑھ کر آتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ دیکھا دیکھا کیسے بات کرتا ہے مجھ سے، سمجھا لے اسے تمیز سے بات کریں، اور آج ہی میں محلے والوں کو اکٹھا کر کے بتاتی ہوں اس کے کرتوتیں۔ ارے گھر میں لڑکی لاتا ہے، پتہ نہیں کون لڑکی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ آج کل تم لوگوں کے بڑے وارے نیارے بھی کروا رہے ہیں نا؟ مجھے تو لگ رہا ہے اس کی حرکتیں مشکوک ہیں، کہیں لڑکیوں کا کاروبار تو نہیں شروع کر دیا اس نے۔ وہ عورت زہر اگل رہی تھی اور ماہگل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بس تائمہ، بہت ہو گیا، ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا میں، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ آپ سے لے کر نہیں کھاتا جو آپ کی سنتا رہوں، اور آپ اماں کیوں سن رہی ہیں اور کیوں صفائیاں پیش کر رہی ہیں؟ حمزہ تپ کر بولا۔ دیکھا دیکھا اس کی زبان، اسی زبان کی وجہ سے میں نے یہ رشتہ توڑا تھا۔ میں اس جیسے انسان کو اپنی بیٹی دے دیتی تو یہ میری بیٹی کا بھی جینا حرام کر دیتا۔ تائی اماں غصے سے چیخ کر بولی تو حمزہ نے سہزائیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ جی جی، سب کو پتا ہے آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں توڑا ہے، میری زبان تو بہانہ ہے، ورنہ تو آپ کو میری خالی جیب ہی کھٹکتی تھی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو وہ دل ملا کر ایک چبھتی نظر ماہگل پر ڈال کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ حمزہ تو ناشتہ کر کے چلا گیا تھا، مگر پورا دن گھر میں کوئی نہ کوئی محلے سے آتا رہا، وہ بھی ماہگل کو دیکھنے کے لیے۔ ویسے لڑکی ہے بڑی پیاری، پٹھانی ہے کیا؟ ایک عورت نے پوچھا۔ جی ہم مردان سے ہیں، پٹھان ہیں تو اسی لیے اتنے پیارے ہیں، وہ جلدی سے بولے۔ مجھے پتا چلا ہے پٹھان لوگ اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں، کہیں تمہارے ماں باپ نے بھی تمہیں بیچ تو نہیں دیا تھا حمزہ کو؟ اس عورت نے بھی وہی بات کہی تو زاہدہ بیگم نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ کوئی انسان اگر دکھی ہوتا ہے نا شبانہ، تو اس کے دکھوں پر نمک نہیں چھڑکا جاتا۔ میں جانتی ہوں بھابھی بیگم نے پورے محلے میں یہ بات پھیلا دی ہے، مگر میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے اگر کہا ہے کہ یہ لڑکی مصیبت میں تھی اس لیے وہ گھر لایا ہے تو وہ سچ ہی بول رہا ہے، اور میرا بیٹا تو ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے، اور سہرا بھابھی کو تو عادت ہے اسے بیٹھ ڈالنے کی۔ میری بیٹی نے نہ جانے کیا بگاڑ دیا ان کا۔ زاہدہ کا لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا۔ ہاں ہے تو بات صحیح، لڑکا ہے تو ہیرا، مگر اب کیا کریں، وہ بھی تو ایک بیٹی کی ماں ہے نا، تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کس طرح بیاہ دے؟ اور پھر اس کی بیٹی 14 پڑھ کر ایک کمپنی میں جاب کر رہی ہے اور 30,000 کما رہی ہے، اور تمہارا بیٹا تو اتنا کما ہی نہیں پاتا ہوگا۔ اور ویسے آپ کو پتا چلا اس کے آفس میں ہی کام کرنے والی لڑکے نے رشتہ بھیجا ہے، کہہ رہی تھی کہ لڑکا 50,000 کما رہا ہے۔ شبانہ نامی اس عورت نے کہا تو زاہدہ بیگم نے سرد آ بھری۔ چلو اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، زاہدہ بیگم نے کہا، اور اس عورت کے جانے کے بعد اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پتہ ہے میری ماں ہمیشہ دکھی ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے بھائی جو ہے نا وہ میری کزن ریشم کو بہت پسند کرتے تھے۔ منگنی ہوئی تھی ان کی، مگر ریشم نے منگنی توڑ دی جب سے وہ آفس میں کام کرنے لگی تھی۔ بھیا ایک ٹیکسی چلاتے ہیں نا، اس لیے اس نے انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو محبت کا دم بھرتی تھی، پیسے کے سامنے اس کی محبت ہی ختم ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ بھیا تو کہتے ہیں یہی حقیقت ہے زندگی کی، غریب لڑکے سے کوئی امیر لڑکی شادی کرے یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے۔ سلوہ کی آواز میں افسردگی تھی جسے وہ بھی محسوس کر پا رہی تھی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، اور ایک دن صبح صبح ایک نامحسوس سے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ باہر نکلی تو اسے پتا چلا کہ محلے کے لوگ فساد ڈال رہے ہیں، ان کے نزدیک ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کون ہے، اور بقول ان کے کہ یہ سارے محلے کے لڑکوں کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آئے گا، اور لڑکی بھی بغیر کسی رشتے کے اس طرح کسی کے گھر میں رہے، یہ بڑی معیوب بات ہے۔
زاہدہ بیگم ان کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی آواز کون وہاں سن رہا تھا؟ ہر ایک حمزہ کو یہ غلط کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے یہاں سے نکال دیجیے، ہم چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں گے، محلے کے ایک شخص نے کہا۔ میں ہرگز نہیں نکالوں گی، آپ لوگوں کو یہی اعتراض ہے نا کہ وہ یہاں کسی رشتے سے نہیں رہ رہی؟ میں اسے ابھی اور اسی وقت اپنے بیٹے کے نکاح میں دوں گی۔ جاؤ حمزہ، جا کر قاضی صاحب کو بلا کر لاؤ، زاہدہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا، اور ان کی بات سن کر ماہگل کے ہوش اڑ گئے اور حمزہ بھی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا اماں؟ آپ ان لوگوں کی باتوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ چھوڑے نا، ان لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے، اور میں بول رہا ہوں کہ کچھ دنوں کی بات ہے، میں اس لڑکی کو کہیں رہنے کا انتظام کر دوں گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھیا، اس طرح بھی کوئی شادی ہوتی ہے؟ اور ماں، کسی کی باتوں میں واقعی آنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ ان لوگوں کا کیا ہے؟ ہم ان لوگوں سے لے کر نہیں کھا رہے، اور آپ لوگوں کی سوچ کو 21 توپوں کی سلامی۔ فکر مت کیجیے، آپ کے بیٹے پہلے ہی بڑے بگڑے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر مزید بگڑنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ امینہ کاکی، آپ کا دل شاد، وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو کر ہر آنے جانے والی لڑکی کو چھیڑتا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گھر کا بیٹا اسی طرح کا ہے۔ میرے بھائی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کے بچوں کو سنبھالیں۔ سلوہ جو کب سے برداشت کر رہی تھی وہ پھٹ پڑی۔ سلوہ چپ رہو، زاہدہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ کیوں ماں، کیوں چپ رہوں؟ یہ ظلم ہے۔ دیکھیے، اس بیچاری کا کوئی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ تھوپا جائے۔ سلوہ نے تب کر کہا تو محلے کے لوگوں نے اسے بھی سنانا شروع کر دیا، اور ماہگل نے کبھی ایسی سچویشن دیکھی نہیں تھی اور وہ سخت گھبرا چکی تھی۔ پھر زاہدہ بیگم نے بھی ضد پکڑ لی اور وہیں پر مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کر ماہگل اور حمزہ کا نکاح کر دیا۔ حمزہ تو احتجاجاً گھر سے غائب ہو چکا تھا، مگر ماہگل بستر میں منہ چھپائے نہ جانے کیوں رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ میرے بھائی، بہت اچھے ہیں، تمہارا بہت دھیان رکھیں گے، دیکھنا۔ میں نے تو جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا، تبھی تمہیں اپنے بھیا کے لیے پسند کر لیا تھا۔ میں بس زبردستی کی قائل نہیں ہوں، یہ جو بھی ہوا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تم دیکھو نا، اب ہم تمہارے اپنے ہو گئے ہیں۔ تم ہی کہتی تھی نا تمہارے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اب میں تمہاری بہن ہوں، اور میرے بھیا تمہارے سیاں جی۔ سلوہ نے اسے کھلکھلانے کی کوشش کی، مگر ماہگل کو تو یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ اس نے ایڈونچر کے چکر میں سب کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بھائی کو یہ بات جب پتہ چلی تو وہ تو سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ 2 دن گزر چکے تھے ان کے نکاح کو، اور حمزہ گھر میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ حمزہ، بہو کے لیے کپڑے لے آنا، وہ اس دن سے سلوا کے کپڑے پہن رہی ہے، اور تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس اب ہونا چاہیے۔ یہ میرے پاس کچھ پیسے بڑے ہیں میری کمیٹی کے، اچھے سے سوٹ لانا۔ زاہدہ بیگم نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رخ پھیر گیا۔ آپ فکر مت کیجیے، میں لے آؤں گا، میرے پاس پیسے ہیں، وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کو وہ آتے اس کے لیے 5 سوٹ لے کر آیا تھا، جو کہ کافی مہنگے بھی لگ رہے تھے۔ یہ تو بہت ہی پیارے ہیں بھیا، یہ تمہارے لیے بھی ہیں، اس نے شاپنگ بیگ سلوہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی، اور ماہگل کی تو کیفیت ہی عجیب ہو گئی تھی، اور دل عجیب سی لہر سے دھڑک رہا تھا۔ سلوہ کے کہنے پر اس نے لائٹ پرپل کلر کا وہ پیروں کو چھوتا ہوا سمپل سا فراک پہنا، اور اپنے کمر کو چھوتے گیلے سلکی بالوں کو پشت پہ چھوڑے، ہلکا سا لپ گلوز اور کاجل لگایا، اور وہ اتنے میں ہی بہت حسین لگنے لگی تھی۔ دوپٹہ سنبھالنا نہیں آتا تھا صحیح سے، مگر وہ کچھ حد تک سیکھ چکی تھی۔ وہ اپنے شانوں پر دوپٹہ اچھے سے پھیلاتے ہوئے اپنے دھیان میں باہر آ رہی تھی کہ اندر آتے حمزہ سے زور سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حمزہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حمزہ یکٹک اس حسن کے مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی پیاری تھی یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس نے کبھی نگاہ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ کم ہی اس کے سامنے آتی تھی۔ اس کے کندھوں سے تھامتی ہوئی ذرا سی اوپر ہونے لگی کہ اس کے لب حمزہ کے رخسار سے مس ہوئے، اور حمزہ کے پورے بدن میں جیسے ایک برقی رمق دوڑ گئی۔ سوری، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی، اور ایک ہی پل میں اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو گئیں، اور یہ اس شخص کی قربت کا ہی کمال تھا۔ وہ جلدی سے باہر بھاگنے لگی کہ ایک دم سے حمزہ نے اسے پکارا، بہت حسین ہو تم، سنا تھا کہ پٹھان بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور آج ایک پٹھانی کو دیکھ بھی لیا۔ ویسے اس دن کا تو تمہیں نہیں دیکھا، مگر آج پہلی بار دیکھا ہے تو ایک بات ذہن میں آئی ہے۔ تمہیں دیکھ کر سب سے پہلے یہ خیال آیا ہے جیسے کسی محل کی شہزادی ہے جو بھٹک کر یہاں پہنچی ہے۔ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو اس کی بات پر ماہگل کا رنگ متغیر ہو گیا، اور وہ بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ ہو سکتا ہے میں واقعی کسی اور دنیا کی ہوں
اور اگر میں کسی اور دنیا کی ہوئی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے کیا؟ اب کی بار اس نے آنکھیں ملا کر پوچھا تو ان گرے آنکھوں میں جیسے ہی حمزہ کی براؤن آنکھیں ٹکرائیں تو حمزہ کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ میں نہیں رکھتا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے رخسار کو ہلکا سا چھوتے ہوئے بولا تو ایک سکون سا ماگل کو اپنے رگ و ریشے میں اترتا محسوس ہوا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو حمزہ دھیرے سے مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ ماگل کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ نہ جانے اسے حمزہ کا ساتھ اتنا کیوں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ محلوں کی شہزادی سوچ چکی تھی کہ اسے اپنے اسی گھر میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ اس گھر کو اپنا بنا چکی تھی، بس اب باقی تھا تو صرف اور صرف زیرک کو منانا، اور وہ جانتی تھی وہ اسے منا ہی لے گی۔ زیرک اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور کمشنر صاحب اس سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تو کمشنر صاحب ایک لڑکے کے ساتھ اندر داخل ہوئے جو کہ تقریباً اسی کی عمر کا تھا۔ ہیلو خان بیٹے، یہ ہے میرا آفیسر مسٹر حمزہ رانا۔ میں نے اسے کیس سارا بتا دیا ہے اور یہ ہوٹل کے CCTV فوٹیج وغیرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کمشنر صاحب نے ان دونوں کا متعارف کروایا تو زیرک نے پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کیا۔ زیرک نے اپنے سامنے موجود LCD پر اس فوٹیج کو لگایا تو حمزہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور مٹھیاں بھینچ کر وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں کھڑے ہو گئے؟ زیرک نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیس تقریباً حل ہو چکا ہے، آپ کو آپ کی بہن کچھ ہی پل میں مل جائے گی، حمزہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ واٹ؟ آپ نے ویڈیو دیکھتے ہی کیس حل کر لیا؟ کیسے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں ہے؟ جی ہاں جانتا ہوں، تبھی کہا ہے نا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ زیرک نے بے چینی سے پوچھا۔ میرے گھر میں ایک مظلوم مسکین یتیم لڑکی بن کر رہ رہی ہے۔ واٹ؟ حمزہ کے جواب زیرک خان کو جیسے جھٹکا ہی لگا تھا۔ پھر حمزہ نے اس سے پہلے ملاقات سے لے کر اب تک کی ساری بات بتائی، سوائے اپنے اور اس کے نکاح کے۔ اوہ گاڈ، یہ لڑکی بھی نہ کسی ایڈونچر میں پڑی رہتی ہے۔ اس بار یہ نیا کچھ سوچ لیا۔ اور ویسے حیرت کی بات، اتنے بڑے آفیسر ہیں اور آپ نے میری بہن کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ کسی محل کی شہزادی ہو سکتی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ آپ کی بہن کو کل غور سے دیکھنے کے بعد میں نے بھی اس سے یہی کہا تھا، اور جس وقت وہ مجھ سے ملی تھی اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور اپنے انداز اور لب و لہجے سے وہ کسی پشتون علاقے کی عام سی لڑکی لگ رہی تھی، مگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ماشاءاللہ سے ایکٹرز کے خاندان سے ہے، تو اپنی ایکٹنگ سے مجھے بھی بے وقوف بنا لے گی۔ خیر، میں بھی انسان ہوں، میں نے کبھی مافوق الفطرت ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ خیر ابھی میرے ساتھ چلیے اور میں آپ کے حوالے آپ کی بہن کروں، تاکہ وہ مزید میرے گھر والوں کے جذبات سے کھیل نہ سکے، کیونکہ میرے گھر والے بہت سمپل اور محبت کرنے والے ہیں۔ جب کسی کو دل میں بسا لیتے ہیں نا تو اس سے دور جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ انتظار کر رہا ہوں باہر، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا تھا یہ لڑکا اتنا غرور؟ زیرک نے منہ بنا کر کہا۔ ایسا ہی ہے یہ SSP صاحب، میرے دوست ہیں نا تو ان سے ہی بات کر کے اسے لے کر آیا تھا، ورنہ یہ خفیہ مشن پر تھا تو سامنے نہیں آتا، اور اس کا عہدہ بھی کوئی کم نہیں ہے، سب انسپیکٹر سے ASP بنا ہے، مگر اس کے باوجود خفیہ مشن پر ہی رہتا ہے۔ زیادہ تر بہت سارے کیسز حل کیے ہیں اس نے، ایماندار، اپنے اصولوں کا پکا، ایک عام زندگی جیتا ہے، مگر بہت خاص ہے، یہاں کے ہر محکمے کا لاڈلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کمشنر صاحب تو اس کی تعریف میں رتب اللسان تھے۔ زیرک کندھے اچکاتا اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں، ان کے نزدیک میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور میری بہن تھوڑی سی جذباتی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں پولیس فورس میں ہوں تو پھر اس کے پیٹ میں یہ بات ٹکے گی نہیں، اور ابھی میں ایک بہت بڑے مشن پر ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے گھر والوں سے کچھ بھی کہنے کی، میں اپنی بہن کو لوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ زیرک بھی منہ بنا کر بولا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی گلی کے سامنے رکی تو زیرک نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ او مائی گاڈ، تم یہاں رہتے ہو اس پھٹیچر سی جگہ پر، اور میری بہن کو بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ جانتے بھی ہو اس نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ تمہارا یہ جتنا محلہ ہے نا اتنا ہمارا مینشن ہے، اور شاید جتنا تمہارا گھر ہوگا نا اس سے بڑا اس کا کمرہ ہوگا۔ زیرک غصے سے بولا تو حمزہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آپ کی بہن کو میں کڈنیپ کر کے یہاں نہیں لایا تھا، وہ خود یہاں تشریف لائی تھی میرے ساتھ، اور قصوروار یقیناً آپ ہی ہوں گے نا۔ اسے وہ توجہ اور محبت نہیں ملی ہوگی، اسی لیے تو وہ گھر سے بھاگی ہے،
या फिर उसे भागने की आदत है, और मुझे इस तरह के लहजे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे ज़रा संभल कर बात कीजिए। वो तड़क कर बोला तो अब की बार ज़ीरक ने उसे आंखें सुकेड़ कर देखा। तुम गालिबन यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ हुआ करते थे ना? तब तुम्हारी ये दाढ़ी वगैरह नहीं थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वही हो जिसकी मेरे साथ कभी नहीं बनी थी। लड़कियों से लड़चिक, है ना? वही हो ना तुम? ज़ीरक ने उसे पहचानते हुए पुरजोश लहजे में कहा तो हमजा का हलक तक कड़वा हो गया। और आपको देखते ही मैं पहचान गया था कि आप वो शख्सियत हैं जिनका काम ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना था। ज़ीरक उसकी बात पे कहका लगाकर हंस पड़ा। ओह माय गॉड, तुम अभी तक नहीं बदले। तुम्हारी शादी हो गई क्या? तुम्हारी बीवी किस तरह गुजारा करती होगी? उसे भी छूते बूते हो कि नहीं? ज़ीरक की बात पर वो खूनख्वार निगाहों से उसे देखने लगा। ओके रिलैक्स मैन, क्या हो गया? आज भी मजाक बर्दाश्त नहीं करते हो ना तुम? ज़ीरक खान ने मुंह बनाकर कहा तो वो सर झटक कर रह गया। फिर ज़ीरक खान की गाड़ी गली के अंदर दाखिल हुई तो इर्द गिर्द सब लोग निकलकर उस बड़ी सी गाड़ी को देख रहे थे। और जैसे वो गाड़ी हमजा के घर के सामने रुकी और वो बाहर निकला तो कई तरह से आवाज़ें थी। अरे ये तो वो जो टीवी में आता है, वो नहीं है। एक औरत की हैरानगी भरी आवाज़ आई। मेहरबानी होगी आपकी अगर आप अपने ये मुंह शरीफ पर मास्क लगा लें। हमजा ने तंग कर कहा। मैं क्यों लगाऊं? तुम्हें मेरी तारीफ बर्दाश्त नहीं होगी ना, है ना? पता है इस फेस पे हजारों लड़कियां मरती हैं। ज़ीरक खान इंतहाई मगरूर अंदाज में बोला तो हमजा नागवारी से सर झटक कर रह गया। फिर वो लोग अंदर दाखिल हुए और सीढ़ियां से होते हुए जैसे ही ऊपर चढ़े तो अचानक से सलवा जो कि ऊपर सहन धो रही थी, उसकी आंखें हैरानगी से फैल गई। हाय, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? सलवा ने पास आकर ज़ीरक को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। तो हमजा ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं और हमजा की हालत देखकर ज़ीरक बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। सलवा अंदर जाओ। भैया, 1 मिनट ना बात करने देना मुझे। मुझे यकीन तो करने दे कि ये मेरे घर आए हैं। एक ऑटोग्राफ मिलेगा? सलवा जल्दी से बोली। या श्योर स्वीट हार्ट, ज़ीरक ने मुस्कुराकर कहा और हमजा उसके बोलने के अंदाज पर खोल कर रह गया। सलवा तेजी से अंदर की जाने भागी। मेरी बहन से दूर रहो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत को, सो प्लीज स्टे अवे। हमजा ने उसका बाजू दबोचते हुए दांत पीस कर कहा। ज़ीरक को उसकी हालत मजा देने लगी। तुम्हें पता है मैं बहुत संजीदा रहने लगा था, लेकिन आज जब से तुमसे मिला हूं ना, तब से मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें टीज करने में ना मुझे मजा बहुत आता है। और अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? अरे बहन है वो तुम्हारी, उसकी खुशी थी मुझसे मिलने की, और देखो आज मैं अगर इत्तफाकन मिला हूं और उससे खुशी हो रही है तो उसकी खुशी में खुश हो जाना। किस तरह के इंसान हो यार, बोलो। ज़ीरक अब की बार संजीदगी से बोला तो हमजा सर झटक कर रह गया। थोड़ी देर के बाद सलवा के साथ साथ महगुल भी बाहर निकली और महगुल का रंग मुतगैर हो गया, मगर वह खुद को संभालते हुए तेजी से आगे बढ़ी और ज़ीरक के सीने से लग गई और उसकी हरकत पर सलवा हक तक खड़ी थी। भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो अब उसके सीने से लगी रो रही थी और ज़ीरक ने उसे एक झटके से पीछे किया। अगर मुझे इतना ही मिस कर रही थी तो फिर मुझे इतना तंग क्यों किया तुमने? तुम जानते हो 2 दिन से मेरा जीना हराम हुआ था। जब से मुझे पता चला तुम घर से गायब हो, वो भी 7 दिन से, मेरे दिल पर क्या बीती होगी तुमने कभी सोचा भी है? तुम मेरे लिए क्या हो ये बात अच्छी तरह से जानती हो। मैं इतने दिनों से फ़ोन पर राब्ता करने की कोशिश कर रहा था कि तुमसे राब्ता करूं, मगर हर बार मिसेस खान कह देती थी कि तुम सोई हो, तुम अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हो, तुम फलां कर रही हो। और जब यहाँ आया तो बिल्ली थैले से बाहर आए कि तुम तो घर से गायब हो। कैसे कर सकती तुम माकुल? तुम जानती हो ना तुम अपने भाई की जान हो। ज़ीरक उसे कंधों से दबोचते हुए बोला तो वो सर झुकाए लब कुचलने लगी। चलो मेरे साथ, लेकिन भाई मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ कुछ दिन। वो हड़बड़ाकर हमजा की तरफ देखते हुए बोली, जिसके संजीदा चेहरे पर बेतनाई और गुस्सा था। तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो यहाँ से। तुम इस घुटनज़दा घर में किस तरह रह रही थी इतने दिनों से? ज़ीरक ने नागवारी से कहा। भैया प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जानते हैं इस घर में वो सुकून है जो मुझे अपने महल में नहीं है। यहाँ मोहब्बतें हैं, माँ का प्यार है और बहन का साथ। मुझे यहाँ ठहरना है कुछ दिन। मैंने इन सब का दिल दुखाया है, मैं इन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ भैया। वो सलवा और मिसेस जाहिदा की तरफ देखते हुए बोली, जो कि गुमसुम सी खड़ी थी। कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों से माफ़ी मांगने की। हमारा और तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है जो माफ़ी मांगोगी हमसे? हम तो तुम्हारे लिए एक एडवेंचर थे और तुमने अपना एडवेंचर पूरा कर लिया।
اب تم یہاں سے جا سکتی ہو پلیز، اور کوشش کرنا کہ تم دوبارہ کبھی یہاں مت آنا۔ حمزہ نے چبا چبا کر کہا تو وہ فق چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن بھیا، سلوہ نے بیچ میں بولنا چاہا، مگر اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دینے کے انداز میں اسے روکا۔ اندر جاؤ سلوہ، وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، اور اس کی دھاڑ پر ماہگل کا رنگ فق ہو گیا، اور سلوہ روتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اپنی آواز کو نیچی رکھو، ورنہ کیا کرو گے میرے گھر کھڑے ہو کر مجھے یہ دھمکی دے رہے ہو؟ گیٹ لاسٹ، اپنی بہن کو لو اور نکلو یہاں سے۔ حمزہ نے بدتمیزی کی انتہا ہی کر دی تھی، اور زیرہ خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہارے اندر یہ غرور ہے نا، اسے میں پل میں خاک میں ملا سکتا ہوں، مگر کیا ہے نا، تم لوگوں نے 8-10 دن میری بہن کو اپنے گھر کا کھانا کھلایا ہے، اور اسی لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں، ورنہ زیرہ خان کبھی اپنے ساتھ ایسے بات کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، برباد کر دیتا ہے۔ تم جانتے نہیں ہو پیسے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ زیرک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا، مجھے دھمکی مت دو، مجھے جو برباد کرنے کا سوچتا ہے نا، میں اسے برباد کر دیتا ہوں۔ پیسے سے زیادہ یہ دماغ کی طاقت رکھتا ہوں، اور اس سے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو مات دی ہے۔ حمزہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نڈر انداز میں بولا۔ دونوں میں سے ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ ماں گلتفق چہرے سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اسے بہت عزیز تھے، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے آنکھوں میں نفرت لیے جھگڑ رہے تھے۔ اب اپنی بہن کو لیجیے اور یہاں سے جائیے، حمزہ نے رخ پھیر کر کہا تو وہ تڑپ کر اس دشمن جان کو دیکھتے رہ گئی، جس نے کل اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، مگر آج تو اپنا رشتہ تک بھلا چکا تھا۔ چلو ماہی، زیرک نے کہا، اور پھر ماہگل کو ہاتھ تھامے نیچے کی جانب بڑھ گیا، اور وہ پیچھے مڑ کر امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ بیوی ہے وہ تمہاری، ایسے کیسے جانے دیا تم نے اسے؟ زاہدہ بیگم کے حواس نے جیسے ہی کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے غصے سے کہا، بیوی ایسی مکار اور جھوٹی، اور تعلق بھی جانتی ہے کہاں سے رکھتی ہے؟ شوبز سے، اور مجھے تو ایسے لوگوں سے ویسے ہی بہت چڑ ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اور اس کے گناہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جھوٹ فریب سے نفرت کرتا ہوں میں، اور اس نے وہی میرے ساتھ کیا، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ خیر چھوڑی ان باتوں کو، یہ بے نام رشتہ بھی ختم ہو ہی جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی بھی کبھی بھی اسے میرے ساتھ نہیں رہنے دے گا، حمزہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور زاہدہ بیگم سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے 2 دن تک محلے میں یہی چہم گوئیاں ہوتی رہیں، اور لوگ آ کر بظاہر تو ہمدردی کر رہے تھے، مگر اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ سلوہ اور زاہدہ بیگم 2 دن سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے ایک بار مل کر سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، مگر وہ تو کھٹور بن چکا تھا۔ سلوہ نے آج جیسے ہی اپنی ڈائری کھولی تو اسے اپنی ڈائری کے پیج پر ایک فون نمبر لکھا ہوا ملا، اگر میں تمہاری زندگی سے اچانک کسی طرح غائب ہو جاؤں نا تو مجھے اس نمبر پر رابطہ کرنا۔ وہ ایک PTCL کا نمبر تھا، اور یقیناً خان ہاؤس کا نمبر تھا۔ وہ انگلیاں چٹخاتی ہوئی حمزہ کے پاس آئی۔ بھیا، وہ میرے نمبر پر تھوڑا سا بیلنس تو کروا دیجیے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اچھا میں کرتا ہوں، حمزہ مصروف سے انداز میں بولا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کے بیلنس آئے تو اس نے جلدی سے کال ملائی، مگر کسی نے نہیں اٹھائی۔ اس نے دوسری بار، پھر تیسری بار دوبارہ کال ملائی۔ شاید رات کا وقت ہے، سو گئے ہوں گے، مجھے اس طرح کال نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی، حمزہ رات کے وقت ہی گھر سے باہر جاتا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے کال کاٹنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف سے ایک گھمبیر آواز سنائی دی۔ ہیلو، زیکے ہیئر۔ زیرہ خان کی آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئے۔ میں ماہگل کی دوست بات کر رہی ہوں، اس سے بات ہو سکتی ہے؟ اس کا سیل نمبر ہے، وہ مجھ سے کھو گیا تھا نا، تو اس لیے چاہیے تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، اس کا موبائل نہیں ہے، اس کے پاس سے کھو گیا تھا، اس کا موبائل کچھ دنوں میں اس کا نمبر آن ہو جائے گا تو اس پر رابطہ کر لیجیے گا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، نہیں، مجھے بہت اہم بات کرنی تھی ابھی، پلیز کوئی اور سیل نمبر دے سکتے ہیں؟ میرا بیلنس ختم ہو جائے گا PTCL پہ، پلیز اسی نمبر پہ اسے کہیے گا مجھے کال بیک کر لیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو گہرا سانس بھر کر زیرک نے اس سے نمبر طلب کیا تو اس نے جلدی سے نمبر بولا، اور کال کرتے ہی وہ کال کے منتظر تھے۔ زیرک دروازے نوک کر کے اندر داخل ہوا تو ماہگل چہرہ تکیے میں چھپائے ہوئے لیٹی تھی۔ ماہی، تمہارے کسی دوست کا فون آیا تھا، یہ لو، اس سے بات کر لو۔ زیرک نے اپنے نمبر سے کال ملاتے اس کی طرف فون بڑھایا تو وہ فون پکڑتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو ماہگل، کیسی ہو تم؟ میں سلوہ بات کر رہی ہوں۔
दूसरी तरफ से बेकरारी भरी अंदाज में पूछा गया तो ज़ीरक ये बात सुनते ही जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था एक झटके से मुड़ा और उसी वक्त महागुल ने भी उसे देखा। हाँ सलवा बोलो, कैसी हो तुम? मैं बहुत मिस कर रही थी तो ये मुझे अपनी डायरी से तुम्हारा नंबर मिला। थैंक गॉड। तुम्हारे खड़ूस भाई ने ना ज्यादा तो नहीं डांटा तुम्हें? मेरे भैया ने जो भी किया ना उसके लिए भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो ऐसे ही है, उनसे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मगर देखना उनका जल्दी ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगी। दूसरी तरफ से सलवा बोलती जा रही थी और ज़ीरक सर झटक कर बाहर निकल गया। सब कैसे हैं घर में? हमजा कैसे हैं? ज़ीरक की जाती उसने बेकरारी से पूछा था। कैसे हो सकते हैं वो? बहुत टूट गए हैं। वैसे जो भी तुमने किया है ना, बहुत गलत किया। मामा भी तुम्हें याद करके बहुत रोती हैं। सलवा ने कहा तो वो भी हिचकियों से रोने लगी। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ तुम सबको। मैं बहुत तन्हा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब की बार वो सिसकियों से रोने लगी और ज़ीरक जो कि उसी वक्त कुछ सोचते हुए वापस आया था उसके यूँ रोने पर लब भींच कर रह गया। कुछ देर के बाद उसने फ़ोन बंद किया तो ज़ीरक अंदर चलता हुआ आया तो वो सर घुटनों में दिए रो रही थी। उसने पास आकर उसके सर पर हाथ रखा तो महागुल ने सर उठाकर शिकवा किना निगाहों से उसे देखा और दोबारा से सर तकिए में छुपा कर लेट गई। वैसे ये बात बहुत गलत है, अपने भाई के साथ इस तरह कैसे कर सकती हो यार? मैंने क्या किया जो मुझसे इतनी नाराज हो? इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें सलवा से मिलना है ना, मैं उसे कहूंगा कि वो तुमसे मिलने आए और तुम भी फिर उसके बाद उसके घर चली जाया करना। कोई बात नहीं, दोस्ती की हद तक ठीक है, लेकिन किसी के घर जाकर रहना ये गलत था और इस तरह जो भी किया ना ये और भी गलत था। ज़ीरक ने समझाते हुए कहा तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। उसका भाई कभी नहीं उसे आने देगा, बहुत खड़ूस है वो तब कर बोली तो ज़ीरक के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। हाँ खड़ूस तो वाकई वो बहुत है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूंगा। हर बात भाई से पूछकर थोड़ी करेगी वो, खुद के लिए भी तो जीना चाहिए। ज़ीरक ने कहा तो महगुल ने उसे खूनख्वार निगाहों से देखा। खुद की बार ये बात क्यों भूल गई आप भी तो वही सब करते हैं ना जो आपका दिल करता है। मुझ पर अपने फैसले मुसल्लत। आपने मुझे शोबिस की तरफ लगाया जबकि मैं वहां काम नहीं करना चाहती थी। अब मुझे वहां से जबरदस्ती लिया जबकि मैं वहां से नहीं आना चाहती थी। वो झंझलाकर बोली, कुछ फैसले तुम्हें शायद सख्त लगे, गलत लगे, मगर मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। और रहा किसी के घर में जाना तो वो तुम बताकर भी तो जा सकती हो। मैं कभी तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर इस तरह जाना मैं अलाउ नहीं करता। तुम घर से भागी थी। ज़ीरक ने संजीदगी से कहा तो वो सर झटक कर रह गई। कुछ पल वो उसे देखता रहा, फिर उसका माथा चूमकर बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही सबसे पहले सलवा को कॉल की। हाँ बोलो माहगुल। दूसरी तरफ से सलवा ने कहा। माहगुल का भाई बोल रहा हूँ, अभी उस बंदा नाचीज से भी बात कर ले। ज़ीरक ने उसे छेड़ते हुए कहा, आपको क्या बात करनी है मुझसे? खैर जो भी करनी है जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। वो दूसरी तरफ से उस अंदाज में बोली कि ज़ीरक का शश कर उठा। कमाल है वैसे, मुझसे बात करने के लिए लोग तरसते हैं और ये तो आपकी खुशनसीबी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप एटीट्यूड दिखा रही हैं। ज़ीरक ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा तो दूसरी तरफ से सलवा ने अपना मोबाइल कान से उतारते मोबाइल को घूरा, गोया सामने वो मौजूद हो। आपको अपने बारे में बहुत खुशफहमी है। खैर मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। अब बताइए आपको क्या कहना है? लठमार अंदाज में कहा गया। कल मेरे घर आ सकती हैं? क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। वो फिर से अपनी पटड़ी से उतरा तो सलवा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सही कहते मेरे भैया, आप वाकई बहुत वो हैं। दूसरी तरफ से सलवा ने कहा तो ज़रा कहका लगाकर हंस पड़ा। वो का मतलब लगता है काफी बुरा है जो तुमने बोला नहीं, पर मैं समझता हूँ तुम्हारे भाई को। मुझे पता है उसके मेरे बारे में क्या ख्यालात हैं। खैर अब मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ। मैंने महागुल के लिए कहा है। वो 2 दिन से बहुत रो रही हैं और उसने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं है और तुमसे कुछ ज्यादा ही उसका प्यार हो गया है और तुमसे बिछड़ने का बहुत गम है उसे। मेरे ख्याल में तुम्हें मिलती रहना चाहिए अपनी दोस्तनुमा बहन से। कल जब तुम कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाओगी मेरा ड्राइवर तुम्हें वहां से पिक कर लेगा। अब की बार वो संजीदगी से बोला तो दूसरी तरफ से वो सोच में डूब गई। नहीं, मैं नहीं आ सकती। कुछ तवक्कुफ के बाद वो अफसरदा अंदाज में बोली, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपने भैया का और माँ को धोखा नहीं दे सकती। हाँ तो उन्हें बता कर आ जाओ, मैंने कब मना किया है? ज़ीरक ने कहा। अच्छा आपको लगता है मैं कहूंगी कि मैं महागुल से मिलने जा रही हूँ और मेरे भाई मुझे मिलने देंगे? उन्होंने कहना है तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, घर में बैठी रहो। दूसरी तरफ से सलमा ने जल कर कहा, और रिलैक्स मेरी जान, तुम इतना कह देना कि तुम अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हो,
اور اس نے پارٹی دی ہے. سو سمپل. زیرک نے اسے آئیڈیا دیا. یہ بھی تو جھوٹ ہی ہوگا نا؟ ارے اس میں کیا جھوٹ ہے؟ میں دے رہا ہوں نا پارٹی اس کا بھائی. کل میرا برتھ ڈے ہے تو تم آ جانا. تم اتنا کہہ دینا کہ تمہاری فرینڈ کے گھر برتھ ڈے پارٹی ہے، تمہیں لازمی وہاں جانا ہے. اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا بلکہ صرف سچ چھپانا ہے. تمہیں دوست تو وہ تمہاری ہے ہی نا. یہ بات تو سچ ہے مگر کون سی ہے؟ یہی بات چھپانی ہے نا. زیرک نے کہا. یہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے اور میرے بھیا یہ دھوکے نما جھوٹ کو تو بالکل برداشت نہیں کرتے. وہ جلدی سے بولی تو زیرک سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا. اس کا مطلب ہے تم ماگل سے صرف دوستی کا دعویٰ ہی کرتی ہو، اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ اتنا رو رہی ہے، اس نے ٹھیک سے اتنے دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. اب کی بار وہ ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آیا تو وہ سوچ میں ڈوب گئی. ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی، مرے مرے انداز میں کہا تو وہ خدا حافظ کر کے موبائل بند کر گیا. سلوہ نے کالج کی تیاری کی اور پھر چلتی ہوئی زیدہ بیگم کے پاس آئی جو اس کے لیے لنچ باکس بنا رہی تھی. مجھے اپنی فرینڈ کے ساتھ جانا اس کے گھر، میں شام کو پارٹی ہے تو میں چلی جاؤں؟ اس نے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو زاہدہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا. ایسی کون سی دوست ہے تمہاری جس نے تمہیں پارٹی پر بلایا؟ آج تک تو تم کبھی نہیں گئی. حمزہ نے حیرانگی سے پوچھا. بھیا پلیز جانے دینا، بہت اچھی دوست ہے، میں شام کو واپس آ جاؤں گی پلیز. وہ التجائیہ انداز میں بولی تو حمزہ نے کچھ پل سوچا اور پھر اس کی خوشی کی خاطر سر ہلا دیا. مگر اس کا دماغ تیزی سے کوئی تانے بانے بن رہا تھا. اسے نہ جانے ایسا کیوں لگا کہ سلوہ کو چھپا رہی ہے. مگر پھر وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. سلوہ شکر ادا کرتے ہوئے اپنے بیگ میں اپنا سوٹ رکھتے ہوئے کالج کے لیے نکلی اور کالج سے فارغ ہونے کے بعد اس نے زیرک کو کال کی تو اس نے ڈرائیور کو بھیج دیا جس نے اسے کالج سے پک کیا اور خان مینشن لیا ہے. وہ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی. جیسے اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں بیٹھی ماہگل نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور پھر بھاگ کر آ کر اس کے گلے لگ گئی. سیڑھیاں اترتا زیرک اس کی خوشی پر مسکرا دیا. سو کیسا لگا سرپرائز میری گڑیا کو؟ اس نے پاس آ کر ماہگل سے پوچھا تو وہ چہکتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی. تھینک یو بھیا، یو آر بیسٹ اینڈ آئی لو یو سو مچ. وہ کھلکھلاتے لہجے میں بولی تو اس کے انداز پر دھیما سا مسکراتے ہوئے ایک گہری نگاہ سلوہ پر ڈال کر موبائل کان سے لگاتا ہوا باہر نکل گیا. سلوہ اور اس نے پورا دن باتیں کرتے ہوئے گزارا تھا اور پھر شام کو پارلر والی تیار کرنے آئی تو سلوہ نے فوراً انکار کر دیا. سوری یار، میں نے کبھی اتنا تیز میک اپ نہیں کیا، میں تو بس کپڑے چینج کروں گی. ارے تھوڑا سا کروا لو نا، اور جو پہلے جا کر نہا کر آؤ، تم نے بالوں میں اتنا زیادہ تیل لگایا ہمیشہ کی طرح. ماہگل نے بڑے مان سے کہا تو وہ چپ چپ نہانے چلی گئی. فریش ہو کر وہ باہر آئی اور اپنے لمبے بالوں کو ٹاول سے ڈرائی کر رہی تھی اور ماہگل پارلر والے سے تیار ہو رہی تھی. اسی اثنا میں زیرک دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم تھم گیا. گھٹنوں تک آتے اس کے بال ایک پل کے لیے زیرک کو مبہوت کر گئے. وہ دھیرے سے چلتا ہوا پاس آیا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر ان کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا تو وہ ہڑبڑا کر مڑی اور اسے دیکھ کر اس کا رنگ ہی فک ہو گیا. پھر ہوش میں آتے ہی وہ ہڑبڑا کر جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ چکی تھی. آپ اس طرح نوک کیے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی. آئی ایم سوری، میں تو اسی طرح آتا ہوں اپنی بہن کے کمرے میں. نہیں آنا چاہیے، لڑکیوں کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے تو اجازت لے کر آنا چاہیے. وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولتی نہ جانے زیرک کو اپنے دل میں اترتی کیوں محسوس ہوئی. وہ عام سی لڑکی ایک دم سے اسے کیوں اتنی اچھی لگی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. حالانکہ وہ اتنے عرصے سے شعبے سے منسلک رہا تھا مگر کسی لڑکی کو دیکھ کر وہ اس طرح اٹریکٹ نہیں ہوا تھا جتنا وہ اس کی طرف ہو رہا تھا. بلیک کلر کے پاؤں کو چھوتی ہوئی سمپل سی میکسی میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی. پھر سر جھٹک کر وہ ماہگل کی طرف پلٹا. گڑیا جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیچے میڈیا انتظار کر رہا ہے. تمہیں پتہ ہے نا تم اس طرح چھوڑ کر اس دن گئی تھی، اب وہیں سے شروع کرنا پڑے گا ہمیں. تم کسی سوال کا جواب نہ دینا، تم کہنا کہ میں ایک ہوٹل میں رکی تھی. یہ اسکینڈل تمہارے کریئر کو خراب کر سکتا ہے. زیرک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. مگر مجھے میڈیا کے سامنے نہیں جانا، مجھے نہیں کرنا شوبز میں کام، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ جھنجلا کر بولی تو زیرک کے ماتھے پر بل پڑ گئے. سنا تم جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی بہن سے بات کرنی ہے. وہ سنجیدگی سے بولا تو پارلر والی اپنا سامان اٹھا کر باہر نکل گئی. گڑیا، میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میری بہن کی ایک پہچان ہو اپنی. تم جانتی ہو نا ہماری ماما نے کس طرح کی زندگی جی اور پھر بابا کی بے اتنائی سہتی سہتی وہ اس دنیا سے چلی گئی. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو. یہاں لوگ اداؤں کو کیش کرتے ہیں گڑیا، صرف دل کو نہیں دیکھتے. ہماری ماما کتنی خوبصورت تھی، بالکل پریوں جیسی، مگر ان کے اندر
وہ ادائیں نہیں تھی جو مسز خان میں تھی۔ دیکھیے آج مسز خان اس گھر پر راج کر رہی ہیں، جبکہ ہماری ماں ویسا راج کبھی نہیں کر پائی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ میری بہن جہاں بھی چاہے وہاں راج کرے۔ زیرک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ پہلی بار سلمیٰ نے اسے غور سے اس کے کرب بھرے چہرے کو دیکھا۔ کتنے دکھی ہوتے ہیں نا یہ لوگ بھی، اور سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے محلوں میں رہنے والوں کا کوئی تکلیف نہیں آتی، مگر اندر سے کتنے خالی سے رہتے ہیں۔ سلمیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، میں کچھ بولوں؟ وہ ایک دم سے بولی تو زیرک اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا شوبز میں ہی کام کر کے ادائیں دکھا کر انسان کسی کا دل جیت سکتا ہے؟ ایسا ضروری تھوڑی ہے۔ کوئی ایسا انسان بھی تو ہو سکتا ہے نا جو کہ ہماری ماہی کی اس پیارے معصوم سے دل کو سمجھ کر اس پہ جان نچھاور کرے۔ اور پھر شوبز میں ہی نام کیوں کمانا ہے آپ کی گڑیا؟ کسی اور چیز میں نام نہیں کما سکتی؟ جیسے کہ آپ ہیں، آپ ایک فیشن ڈیزائنر بھی ہیں، تو فیشن ڈیزائنر کے طور پر بھی تو وہ فیمس ہو سکتی ہے نا۔ اور ماگل کو ویسے بھی فیشن سینس بہت زیادہ ہے۔ میرے ساتھ جتنے دن رہی ہے ہم دونوں نے اسی بارے میں ڈسکس کیا۔ مجھے فیشن ڈیزائنر بننے کا بہت شوق ہے، مگر مجھ سے کہیں زیادہ ان چیزوں کی ماگل کو پرکھ ہے، حالانکہ وہ مجھ سے 2-3 سال چھوٹی ہے۔ آپ پلیز اس کے ساتھ اس طرح زبردستی مت کریں۔ وہ اپنی معصوم ادائیں ساری دنیا کو کیوں دکھائے؟ میری ماں کہتی ہیں معصومیت کو نظر لگ جاتی ہے، اس لیے اسے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی گڑیا کو کسی کی نظر لگے؟ اور پتہ ہے کچھ لوگ شوبز میں حسد کی وجہ سے دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور بعض لوگ تو شوبز سے منسلک لوگوں کو بہت گندا سمجھتے ہیں۔ آپ اس فیک دنیا میں معصوم سی ماگل کو مت لائیے نا، آپ تو یہ سب جانتے ہوں گے۔ وہ انگلیاں چٹخاتے ہوئے بول رہی تھی اور زیرک اس سے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سے وہ سمجھا گئی تھی جس سے وہ اتنے دنوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کو بھی دل ملامت کرتا تھا، وہ اپنی بہن کو اس چیز کے لیے مجبور کر رہا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتی، اور آج اس کے دل کی گرہ کھل چکی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آج لاسٹ بار یہ میڈیا کے سامنے جو ہے اور اپنے بارے میں فیصلہ سنا دے کہ یہ اس فیک دنیا میں نہیں جانا چاہتی۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تو ماگل کا چہرہ کھل اٹھا تھا، اور سلویٰ دھیرے سے مسکرا دی۔ ماگل اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گئی تو زیرک باہر کی طرف بڑھتا بڑھتا رکا۔ اپنے بالوں کو سمیٹ لیجیے گا، کسی کی نظر نہ لگ جائے، آپ کو بھی۔ زیرک کی بات پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی جو کہ سلویٰ کا دل دھڑکا گئی۔ وہ شخص اتنا پیارا تھا اور پھر اس کا کرش بھی۔ وہ فیشن شو کتنے دلچسپی سے دیکھتی ہے، وہ بھی صرف اور صرف زیرک خان کی ایک جھلک کی خاطر۔ وہ سنجیدہ اور پروقار انداز میں گفتگو کرنے والا زیرک خان حقیقی زندگی میں کافی زندہ دل انسان بھی تھا۔ زیرک خان اس کی گندمی رنگت میں گھلتی ہوئی سرخی کو کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا، مگر وہ اپنا دل کہیں وہیں اس کے قدموں میں چھوڑ آیا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد زیرک اسے خود گھر تک ڈراپ کرنے آیا تھا، اور جیسے گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی تو اسی وقت سامنے سے حمزہ کی بائک بھی رکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اس قدر بے یقینی تھی کہ سلویٰ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ دیکھو حمزہ، سلویٰ کو کچھ مت کہنا، اس میں اس کی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اسے جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا، میں اسے ماگل سے ملوانا چاہتا تھا، وہ بہت اداس تھے۔ بس آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ حمزہ نے ایک سرد نگاہ ڈالی اور پھر سلویٰ کو بازو سے کھینچتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ زیرک بوجھل دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا واپس پلٹ آیا۔ حمزہ نے اوپر آ کر اس کا بازو چھوڑا اور اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس دھوکے باز لڑکی کے ساتھ 2 دن رہی اور تم نے ہمیں دھوکہ دینا سیکھ لیا۔ یہ اس گھٹیا انسان کے ساتھ تم آدھی رات کو گھر آئی ہو۔ شیم آن یو۔ آئندہ سے تمہاری پڑھائی بند۔ اگر تم نے گھر کے باہر ایک قدم بھی رکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ حمزہ غصے سے پھنکارا، کیوں توڑیں گی میری ٹانگیں؟ آپ بھی تو آدھی رات تک باہر رہتے ہیں، اور ہم میں سے کسی سے محبت سے بات کی آپ کو 3 برس گزر گئے۔ محبت آپ جس سے کرتے تھے اس نے آپ کو چھوڑ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا ہر انسان آپ کے لیے بے معنی ہو گیا ہے۔ جس لڑکی کو یہاں سے جانے دیا نا آپ نے، اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ وہ آپ کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ سچ میں محبت کرتی ہے وہ آپ سے۔ وہ اس دن گھر سے اس لیے بھاگتی تھی کیونکہ وہ شوبز کی دنیا میں خود کو انفٹ محسوس کرتی تھی، اور یہاں تک کہ اس نے کل کہا کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہو اسے بھی یہ سب پسند نہیں، اور وہ اس کی خاطر بھی یہ کام کبھی نہیں کرے گی۔ اگر کوئی مجبور کرے گا تب بھی نہیں۔ اور جانتے ہو وہ لڑکا کون ہے؟ وہ آپ ہیں بھیا۔ ریشم کی بے وفائی کا سزا آپ ہر ایک کو مت دیجیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو اس طرح دیکھ کر ماں پر کیا بیتتی ہے، مجھ پر کیا بیتتی ہے۔ اور وہ لڑکی، اس نے چاہے جھوٹ بولا ہو مگر اس کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور وہ سچ جو اتنا کڑوا یہ نیچے والے بولتے ہیں
उस सच से ये झूठ अच्छा था कि कम से कम किसी को ज़हनी तौर पर अज़ियत में मुब्तला तो नहीं करता था। रेशम आपसे मोहब्बत के दावेदार थे, मगर आपकी खाली जेब देखकर उसने किसी और का हाथ थाम लिया। और ये लड़की जो अपने एक प्रोजेक्ट से करोड़ों कमा सकती है, वो अपने करोड़ों आपकी खातिर ठुकरा रही है। भैया प्लीज़ कदर कीजिए उसकी, वरना ज़िंदगी में तन्हा रह जाएंगे। वो नम लहजे में बोली और फिर अंदर की जाने बढ़ गई। और हमजा गिरने से अंदाज में वहीं चारपाई पर अपना सर थामे बैठ गया था। वो वाकई पिछले 3 साल से कितना तल्ख हो गया था। संजीदा तो वो पहले ही था, मगर उसके लहजे में कभी भी अपनों के लिए तलखी या संजीदगी नहीं होती थी। वो अपनी बहन की खातिर हंसता भी था, मजाक भी करता था, मगर अब तो वो कुछ भी नहीं करता था। और रेशम की बेवफाई की सज़ा वो सबको दे रहा था, जबकि उसे शुक्र अदा करना चाहिए था कि एक ऐसी लड़की से उसकी जान की खलासी हो गई जो कि उसे उन मुश्किल हालात में छोड़ गए। वो ASP और उसकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ तक कि उसे सरकारी तौर पर घर भी दिया गया है जिसमें वो जाता ही नहीं, हालांकि उसे कई बार वहाँ शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। मगर वो दुनिया के सामने जाहिर होने की बजाय खुफिया मिशंस पर पिछले 3 साल से काम कर रहा था। और जब तक वो अब लास्ट मिशन को पूरा नहीं कर लेता, वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहता था। और उसने ये बात इसीलिए छुपा के रखी थी, मगर उसे तकलीफ थी तो इस बात की कि रेशम उसे कभी समझ ही नहीं पाई। उसके लिए पैसे सबसे बड़ी तरजीह थी। और आज सलवा ने जब उसे आईना दिखाया तो उसको अपना आप बहुत छोटा महसूस हो रहा था। अगले दिन वो सलवा के साथ खान मेंशन पहुंचा और मुलाजमा महगुल को बुलाने चली गई थी। कुछ देर के बाद महगुल नीचे आई और सलवा के साथ बैठे हमजा देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। कैसी हो? वो कामते दिल से सलाम करती हुई सामने सोफे पर बैठी तो हमजा ने नरम लहजे में पूछा। उसने बेयकीनी से सर उठाकर उसे देखा। आज उसकी आंखों का वो सर्दपन मफकूद था। आई एम सॉरी, मैं उस टाइम बहुत गुस्से में था तो मैंने वो सब तुम्हें कह दिया, मगर मुझे अब एहसास है अगर तुम अपनी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो मैं पूरी रजामंदी से तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। वो सर झुकाए बोला, ओह रियली? ये रजामंदी तुम्हें मेरी बहन से नहीं मुझसे पूछनी चाहिए कि मैं राजी हूं कि नहीं। बता चुकी है मुझे रात को तुम्हारे बारे में। तब से सदमे में हूं कि तुम जैसे खड़ूस से मोहब्बत की इसने। सीढ़ियां उतर कर आते हुए ज़ेरा खान ने कहा, मुहावरा तो सुना ही होगा, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मगर तुम्हारे बारे में ये फिट होता है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा भाई। हम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम अपनी बहन पर फैसले नहीं थोप सकते। अगर तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की ना तो याद रखना मैं इसके सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। वो तप कर बोला तो ज़ेरक ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद है। तुम्हें पता है मैं अपने नेक्स्ट मूवी ना तुम भरी बनाने वाला हूँ, खड़ूस पुलिस वाला। अगर तुम्हारा थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं तुम्हारा स्टाइल और तुम्हारे डायलॉग वगैरह कॉपी करना चाहता हूँ। ज़ीरक की बात पर वो हैरानगी से हमजा को देखने लगे, जिसका रंग उड़ा था। तुम्हें मैं पुलिस अफसर कहाँ से लगता हूँ? हमजा ने दांत पीस कर उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा तो ज़ीरक सर पर हाथ फेर कर रह गया। वो क्या है ना, मुहावरा सुना हुआ है ना कि तू मुझ पर थानेदार लगा है, तो वही तुम्हारा अंदाज है। थानेदार की तरह तो इसीलिए मैंने कहा कि पुलिस वाला होता है ना जैसे, वैसे हो तुम, इसलिए तुम पर फिल्म बनाऊंगा। ज़ीरक ने जल्दी से बात बदली। ठीक है, वैसे बता दो किस दिन बारात लेकर आऊं? जब मेरा वलीमा होगा उस दिन। ज़ीरक ने तुरंत जवाब दिया, मतलब तुम भी शादी करवाने वाले हो? और कब है ये शादी? ज़ीरक ने पुरसकून अंदाज में पूछा। जब तुम राजी हो गए अपनी बहन देने के लिए। उसकी बात को कुछ पल के लिए हमजा का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाया। जब समझ आए तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। हरगिज नहीं दूंगा तुम्हें अपनी बहन, सोचना भी मत। मैं तुम जैसे फ्लर्टी इंसान को अपनी बहन दूंगा और मेरी बहन भी तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करवाएगी, है ना सलवा? फौरन उसे बोला कि तुम उससे शादी नहीं करोगी। हमजा तिल मिलाकर बोला, देखा देखा, मैंने कहा ना ये थानेदार की तरह रिएक्ट करता है। मैं शादी तो तुम्हारी बहन से ही करूंगा। अगर तुम अपनी बहन नहीं दोगे ना तो मैं भी नहीं दूंगा अपनी। बस बात खत्म, भाड़ में जा तुम। तुम्हारी बहन को उठाकर भी ले जाऊंगा क्योंकि इस पर मुझे पूरा हक है, और अभी और इसी वक्त लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारे बाप की भी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सके। ज़ीरा की बात पर हमजा ने तब कर कहा। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबले खड़े हाथ नचा नचाकर सौतनों की तरह लड़े थे, और वो दोनों ठोड़ी पर हाथ रख के दिलचस्पी से उनकी लड़ाई देख रही थी। बस चुप हो जाए आप दोनों, हम दोनों में से कोई आपसे शादी नहीं करने वाला, अगले 2 साल तक बिल्कुल भी नहीं। क्यों सलवा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो माकुल। सलवा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अरे अब की बार हक तक रहने की बारी उनकी थी। लो कर दिया ना नाराज। अरे यार मोहब्बत करता तुम्हारी बहन से,
گناہ کیا ہے، اور میں کوئی فلرٹی انسان نہیں ہوں، خود ہی میرے پیچھے آتی ہیں لڑکیاں، تو میں کیا کر سکتا ہوں یار؟ میں کسی کا دل نہیں توڑتا، تمہارے جیسے جگرا نہیں ہے نا میرے پاس۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے کسی لڑکی کا دل توڑا نا، ہائے لگے گی مجھے۔ زیرک نان سٹاپ بول رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ، اب اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا، اور ہاں، اپنی بہن ایک شرط پر ہی دوں گا، اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے۔ دیکھو میں بہت پوزیسو ہوں رشتوں کو لے کر، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کو کوئی دکھ ہو، اور میں اگلے 2 سال تک واقعی تمہارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں بناؤں گا جب تک تم خود کو سدھار نہیں لیتے، اور میں تم پر پوری نظر رکھوں گا۔ تم اچھی طرح جانتے میرے بارے میں، اور تب تک میرا بھی کیس مکمل ہو جائے گا، پھر ہم دونوں اکٹھے شادی کریں گے، اوکے؟ اور کیا ابھی جا کر اپنی بیوی کو منا لوں میں؟ اتنا کہتے ساتھ ہی حمزہ اوپر کی جانب بڑھا۔ ارے میں نے اجازت نہیں دی تھی، ابھی مجھے بھی تو تمہاری بہن سے بات کرنی ہے نا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور میں خود اس سے بات کر لوں گا اور تمہیں انفارم کر دوں گا۔ زیرک اس کی بات پر تل ملا کر رہ گیا۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر آیا تو سلویٰ اور ماہگل کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ جاؤ نیچے، وہ زیرک خان نے تجھ سے بات کرنی ہے، اور مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، حمزہ نے کہا تو سلویٰ باہر کے جانے بڑھ گئی، اور وہ چلتا ہوا ماہگل کے پیچھے ہے، جو کہ اسے دیکھتے ہی جا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ناراض ہے میری جان؟ حمزہ نے اسے پیچھے سے باہوں میں بھرتے اس کے رخسار پہ اپنے لب مس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا تو ماہگل کا دل جیسے پسلیوں سے ٹکرانے لگا، اور اس کی ہتھیلیاں بس سینے سے پسچ گئیں۔ تمہارے بھائی کو اجازت دے دی ہے میں نے، مگر 2 سال کے بعد ہی شادی ہوگی، کیونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ بنو، اپنے بل بوتے پر کچھ کرو، اگر میں نہ رہوں تو تم خود کو سنبھال سکو۔ اس کی آخری بات پر تڑپ کر ماہگل نے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے لب پر رکھا۔ شش، خبردار آپ نے ایسی بات کی تو اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے۔ بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ کے بنا جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ وہ نم لہجے میں اس کے سینے سے لگی بولتی جا رہی تھی، اور حمزہ اس کے اقرار پر سرشار سا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے خود میں بھیج گیا۔ وہ جانتا تھا ابھی ان کے ملن میں وقت ہے، مگر یہ 2 دل مل ہی جائیں گے۔ دوسری طرف زیرک نے سلویٰ سوئمنگ پول ایریا میں پرپوز کیا تو سلویٰ شاک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اسے اس کے خوابوں کا شہزادہ یوں پرپوز کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بہت عرصے سے چاہتی ہوں، اور بھیا یہ بات جانتے تھے، وہ آپ کا نام سن کر چڑھ جاتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں، اور جانتے اس دن جب آپ ہمارے گھر آئے نا تو بھیا کو غصہ آ رہا تھا جب میں آپ کو دیکھ رہی تھی۔ سلویٰ نے ہنستے ہوئے کہا، ہے میں بھی مزے کی بات بتاؤں؟ تمہارے بھیا نے نا گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہا تھا ماسک پہن لو، اور آج مجھے حقیقت پتہ چلی کہ تم مجھے پسند کرتی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہ سکو، اس لیے اس نے ماسک پہننے کے لیے کہا تھا۔ او مائی گاڈ، بڑا کھڑوس ہے یار میرا سالہ، پلس بہنوئی۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا مجھے اپنے بارے میں مزید کچھ بتاؤ، تمہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کیونکہ میرے بارے میں تو تم سب ہی جانتی ہو، مگر میرے انٹرویوز دیکھ رکھے ہیں تم نے، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں سب کچھ جانوں۔ وہ اپنی انگلیاں آپس میں پھنسائے دھیرے دھیرے بول رہی تھی، اور زیرک دلچسپی سے اس کے حیا آلود چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں بھی یہ 2 دل مل رہے تھے، جانتے تھے کچھ لوگ ان سے حسد کرنے والے ہیں، مگر وہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے دل کی سنے گا، اور پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو گئی تو اس کی زندگی میں یہی لڑکی ہوگی، کیونکہ اس لڑکی میں سے کچھ اپنی ماں کی شباہت بھی نظر آتی تھی۔ اس کی بہت سی عادتیں زیرک کو اپنی ماں جیسی لگ رہی تھیں، اور وہ اسی لیے اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا۔ خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، مگر اس کے مقابلے میں بہت کم تھی، مگر پھر بھی اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس ایک اچھا دل تھا، اور دوسری طرف وہ جانتا تھا حمزہ آنے والے دنوں میں بہت ترقی کرے گا، اور وہ ماہگل کو وہ سارا کچھ دے گا جس کی ماہگل کو خواہش ہے۔ 2 تشنگی بھرے دل بہت کچھ پانے والے تھے، محبت، چاہت، اپناپن، اور اسی کے لیے انہوں نے ایسے ہمسفر کا انتخاب کیا تھا جو ان کے دل کو درد کو بنا کہے جان جائے۔ ختم شد۔